دوست ہوگا وہ تم سے کبھی دھوکہ نہیں کرے گا، اور اللہ اس کے رسول کا دوست نہیں پھر تم اس کی دوستی پر اعتماد مت کرو، وہ دوستی کے لائق نہیں ہے، اس کی دوستی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی دوستی کو، رشتے داری کو، تعلقات کو چیک کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ کسی سے ملے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ملے، اور اگر کسی سے جدا ہو، الگ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً ہمارا ایمان کامل ہوگا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ اس وعظ کی ایک ریکارڈنگ سن رہے تھے جو آج نماز جمعہ سے پہلے الحاج مولانا حافظ محمد ابراہیم خوشتر صدیقی قادری رضوی صاحب نے جامع مسجد پوٹلی میں فرمایا ہے۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بغیر حکمت کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی۔ ہر اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے پیدا کی جاتی ہے، چند چھوٹی چیزوں کو ملا کر بڑی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ پارٹس اور یہ جو اجزاء ہیں، پارٹس، مختلف پارٹس کو ملا کر ایک مکمل چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثلا اگر کسی انجینئر کو موٹر بنانا ہو، کار بنانی ہو، تو کار بنانے سے پہلے اس کے پارٹس بنائے جاتے ہیں، اس کے اجزاء بنائے جاتے ہیں۔
مقصد یہی ہوتا ہے کہ کار بنایا جائے گا، موٹر بنائی جائے گی، لیکن موٹر کو بنانے سے پہلے اس کے پارٹس بنائے جاتے ہیں. پارٹس کے بغیر موٹر نہیں بن سکتے. معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی چیزوں سے بڑی چیز بنائی جاتی ہے، چھوٹی چیزوں کو ملا کر بڑی چیز کو بنایا جاتا ہے. اس چیز کو اپنے اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آمنت باللہ ورسولہ هو الأول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبيه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بغیر حکمت کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی. ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کے لیے پیدا کی جاتی ہے. چند چھوٹی چیزوں کو ملا کر بڑی چیزیں بنائی جاتی ہیں. پارٹس اور یہ جو اجزاء ہیں پارٹس، مختلف پارٹس کو ملا کر کے ایک مکمل چیز ہمارے سامنے آتی ہے.
مثلا اگر کسی انجینئر کو موٹر بنانا ہو، کار بنانی ہو، تو کار بنانے سے پہلے اس کے پارٹس بنائے جاتے ہیں، اس کے اجزاء بنائے جاتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ کار بنایا جائے گا، موٹر بنائی جائے گی، لیکن موٹر کو بنانے سے پہلے اس کے پارٹس بنائے جاتے ہیں۔ پارٹس کے بغیر موٹر نہیں بن سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی چیزوں سے بڑی چیز بنائی جاتی ہے، چھوٹی چیزوں کو ملا کر بڑی چیز کو بنایا جاتا ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، یا تو وہ مفرد ہیں یعنی ایک ہیں، یا ان میں ایک کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ جو چیز ایک ہوتی ہے، ایک نمبر جس کا ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مفرد، یعنی یہ چیز ایک ہے۔ اور اگر کوئی چیز بہت سی چیزوں کو ملا کر اگر بنائی جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرکب ہے۔ مثلا دیکھیے کہ موٹر کار ایک ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے پارٹس ہیں، تو بہت سی چیزوں کو ملا کر کے پھر موٹر بنائی جاتی ہے۔ لہذا مقصد اصل میں بنانے کا جو کاریگر ہوتا ہے، جو انجینئر ہوتا ہے، اس کا مقصد پارٹس بنانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پارٹس بنانے کے بعد ایک مکمل چیز کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ہوائی جہاز ہو یا موٹر کار ہو یا موٹر سائیکل ہو، کوئی چیز بھی ہو، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف پارٹس کو بنائے، مختلف جز کو بنائے، اور جز کو بنانے کے بعد پھر سب کو ملا کر کے ایک مرکب چیز بنائے، اور مرکب چیز بنا کر کے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ ہم لوگ رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اس مثال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس چیز کو کس چیز کے لیے پیدا کیا، یہ دیکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی اس میں سب سے اہم چیز کون ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ توجہ کیجیے، کیونکہ یہ مسئلہ ذرا علمی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں سمجھاؤں۔ دیکھیے، اللہ ایک ہے، اس کے ایک ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا ایک کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، مفرد حقیقی ہے، اس جیسا ایک کوئی نہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوتی کہ وہ کسی ایک چیز کو پیدا کرتا
تو اس کو کسی چیز کے بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایک تو خود اللہ تعالیٰ موجود پہلے ہی سے ہے اور ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اور کسی ایک کو پیدا کرے، کیونکہ ایک تو وہ خود پہلے ہی سے موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی حکمت یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو کسی ایک چیز کے لیے پیدا کرے، بہت سی چیزوں کو ملا کر ایک نمونہ، ایک ماڈل دنیا کے سامنے وہ پیش کرے۔ چنانچہ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مقصد یہ ہوتا کہ فرشتوں کو پیدا اس نے کیا، اگر مقصد صرف فرشتوں کو پیدا کرنا ہوتا تو فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد مقصد چونکہ ختم ہو گیا، اس لیے فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد کسی دوسری چیز کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے فرشتے کو پیدا کیا، اس کے بعد اس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج اور ستارے پیدا کیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جتنی چیزیں پیدا کی گئی یہ مقصود نہیں۔ اگر ان چیزوں کا پیدا کرنا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پھر کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا، کیونکہ مقصد ختم ہو گیا، اس لیے دوسری چیز کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر مقصد سورج ہوتا، اگر مقصد چاند ہوتا، اگر مقصد ستارے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد کسی دوسری چیز کے پیدا کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، چونے کی ضرورت ہوتی ہے، بلاکس کی ضرورت ہوتی ہے، لوہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے۔ بلڈنگ بن گئی، مقصد پورا ہو گیا۔ اب بلڈنگ کے بن جانے کے بعد اب مقصد نہیں رہا، بلڈنگ کا بنانا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اگر اللہ تعالی کی حکمت کا اگر یہ مقصد ہوتا کہ فرشتوں کو پیدا کرنا، تو فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد مقصد ختم ہو جاتا اور دوسری چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی چونکہ اللہ نے اور چیزیں پیدا کی، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کی پیدائش میں مقصد نہیں۔ اس کے بعد آئیے ہم ان چیزوں میں غور کریں کہ جن کو ہم رات دن دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم عربی کے اندر جمادات کہتے ہیں، جیسے یہ پتھر وغیرہ، ڈائمنڈ ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، اس کو کہتے ہیں جمادات۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے۔ اگر مقصد یہ ہوتا کہ جمادات یعنی پتھروں کا پیدا کرنا، تو جمادات کے پیدا کرنے کے بعد بس معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات کے پیدا کرنے کے بعد پھر اس نے نباتات پیدا کیے۔ نباتات کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جو یہ پلانٹنگ ہوتی ہے جن چیزوں کی، جن چیزوں کی پلانٹنگ کی جاتی ہے، یہ درخت، پھول، پتے، یہ تمام چیزیں نباتات کہلاتی ہیں۔ اس نے پہلے پتھر کو پیدا کیا، پتھر کے بعد پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درخت پیدا کیے، اس سے مٹی بنی اور پھر اس کے بعد یہ درخت پیدا ہوئے۔ تو نباتات، اب نباتات کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات اللہ نے پیدا کر دیے۔ یہ جتنے جانور ہیں، اینیملز وغیرہ، یہ سب حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ ڈاکٹری اصول سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے یہ درخت پہلے پلانٹنگ ہوتی ہے، اس کو
لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ درخت نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھر اس کے اندر برانچ ہوتی ہے، پھر پھل ہوتے ہیں، پھر پھول ہوتے ہیں. تو بالکل یہی انسان کا بھی یہی حال ہے. حیوان بھی اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جمادات کو اللہ نے پیدا کیا نباتات کے لیے، نباتات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حیوانات کے لیے، اور حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کے لیے. یہ اس مضمون کو میں نے بہت مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا، ورنہ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے 2-4 گھنٹے کی ضرورت ہے کہ تاکہ خوب اس کی ایکسپلینیشن ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے پیدا کی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں تمہارے لیے پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان یہ سب سے افضل ہے. کیوں کہ جو چیز جس کے لیے پیدا کی جاتی ہے وہ چیز سب سے افضل ہوتی ہے. چونکہ انسان کے لیے ہر چیز پیدا کی گئی اس لیے انسان سب سے افضل ہو. پہاڑ اس کے لیے، زمین اس کے لیے، آسمان اس کے لیے، شجر حجر چاند سورج ستارے ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے پیدا کی، اس لیے انسان سب سے افضل ہو گیا. اتنی بات تو آپ نے اپنی جگہ بالکل سمجھ لی ہے. انسان سب سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی. پتھر کو پیدا کیا نباتات کے لیے، یعنی یہ درخت وغیرہ کے لیے، درخت کو پیدا کیا حیوان کے لیے، حیوان کو پیدا کیا انسان کے لیے. پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، اس لیے انسان سب سے افضل ہو گیا. اب انسانوں کی کیٹیگری میں آپ کو بتاؤں، انسان کی 3 قسمیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہے، وہ بھی انسان ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نبی ہے. انسانوں کی 3 قسمیں، انسانوں کی 3 کیٹیگری ہے. انسانوں کے 3 گروپ ہیں. ایک انسان وہ ہے جو کافر. کافر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے 3 گروپ ہیں. اچھا، انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ ہر چیز تو انسان کے لیے پیدا کی گئی، لیکن انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ الا لیعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی، اور انسان خدا کی عبادت کے لیے، نبی کی اطاعت کے لیے پیدا کی. دیکھیے ہر چیز کی پیدائش کا ایک، آپ نے مکان بنایا رہنے کے لیے، کپڑا آپ نے بنایا پہننے کے لیے، کھانا آپ نے پکایا کھانے کے لیے، پانی آپ کے سامنے ہے پینے کے لیے. ہر چیز اپنے اندر مقصد رکھتی ہے، حکمت رکھتی ہے. بغیر حکمت کی کوئی چیز نہیں. ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی، اور انسان خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی عبادت نہیں کرتا، خدا کی عبادت کا وہ منکر ہوتا ہے. کافر اسی کو کہتے ہیں کہ جو خدا کا منکر ہوتا ہے، خدا کی عبادت کا وہ منکر ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس مقصد کے لیے اس کافر انسان کو پیدا کیا گیا تھا، چونکہ وہ اپنے مقصد میں کام نہ آ سکا، اس لیے وہ بیکار ہو گیا، وہ یوز لیس ہو گیا، اور اس کو اس کیٹیگری سے بالکل خارج کر دیا گیا کہ جس سے کوئی فائدہ ہو، اس لیے کہ اب وہ مقصد نہیں رہا. دیکھیے آپ جب سالن پکاتے ہیں
تو سالن کے اندر گوشت آپ ڈالتے ہیں، اس کے اندر گھی ڈالتے ہیں، مسالہ ڈالتے ہیں، یہ سب ڈالتے ہیں،